آپ کی اجازت سے عمر حیات صاحب جو ہیں کچھ اور وہ جو پہلی سٹوری ہے اس میں چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو مشیر خزانہ کے حوالے سے سٹوری ہے, کچھ کیا اختلافات ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ اور کیا ایشوز ہیں؟ بالکل جی, اس حوالے سے سبھی صاحب میں نے آپ کے نالج میں ہوگا پہلے بھی سٹوری کی تھی کہ مشیر خزانہ کے جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر جو سابق چیئرمین تھے ان کے ساتھ بھی اختلافات رہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ حماد اظہر کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہارون اختر خان کی جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی ہارون اختر خان سے بھی اختلاف ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہارون اختر خان کو جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر کے عہدے پہ لایا جائے. حالانکہ وزیر اعظم ان سے کمٹمنٹ کر چکے تھے کہ آپ کو یا اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کے عہدے کے لیے لایا جا رہا ہے, تو اس پر مشیر خزانہ نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی. یہ میں ایڈ کرا کہ جو اس وقت حالات ہیں, سیناریو بن رہا ہے, مختلف ہمیں اختلافات کی خبریں نظر آ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک جو کہتے ہیں کہ قصہ ماضی ہے, لیکن یہ اب اسی کے ساتھ ٹچ ہوتا جا رہا ہے. لیکن سمی صاحب جتنے مرضی اختلافات ہوں, جو جہاں پر ہے اس نے وہیں پر رہنا ہے. جی سمی صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ یہ تھوڑا سا سمجھیں کہ جن کو ہم اختلافات کہتے ہیں وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. شبر زیدی صاحب کو کریڈٹ بھی وہ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا. اب اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کی دیکھیں, پاکستان میں عمران خان نے جن لوگوں کو جن عہدوں پر بٹھایا ان کو اختیار بھی دیا ہے. ماضی میں کیا ہوتا رہا یہاں پر, زرداری صاحب صدر تھے, آئین کے تحت صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ صدر صاحب کے سیکٹری جو کہتے تھے وہی اس پہ عمل کرتے تھے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, جو ان سے کہا جاتا تھا وہی یہ کرتے تھے. عمران خان نے ایف بی آر کے چیئرمین کو بنایا, انڈیپینڈنٹ ان کو کیا, مشیر خزانہ کو لے کے آئے, اسٹیٹ بینک کے گورنر کو لے کے آئے. اب اگر جو اکنامک پالیسیز پر مختلف جو اوپینینز ہیں, آپ اسے اختلاف, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین, یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی اب اس کا آپس میں یہ جھگڑا ہو گیا, اس کا امریکہ میں بھی ایسا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ گورنرز کے ساتھ روزانہ وہ بات کرتا ہے, اس نے ڈاکٹر فاؤچی کو پریس کانفرنس میں بات کرنے کی اجازت دی تھی. دیکھیں یہ زندہ معاشروں میں جہاں پر ادارے بن رہے ہوتے ہیں, یہ وہاں پر نظر آتا ہے ہمیں کہ لوگ وہ ہیں جن کی اپنی اوپینین ہے اور وہ اپنی اوپینینز کا برملا اظہار کرتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد فیصلہ جس کے پاس اختیار ہے اسی کا چلتا ہے, اسی کا ہوتا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب ایک بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, ان کی بہت سارے اختلافات ہو گئے پالیسی پر, پرائم منسٹر کے بہت سارے اختلافات ہو گئے پرائم منسٹر پر. پرائم منسٹر اپنے وزراء کے بارے میں بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے اپنے ہر وزیر سے کہ کابینہ کے ہر آدمی سے کہا ہے کہ اپنی رپورٹ آپ پیش کریں, اپنی پرفارمنس دیں. تو یہ چیزیں یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے. دس از واٹ از ڈیموکریسی یار. جیسے برطانیہ میں بات ہوتی ہے, امریکہ میں بات ہوتی ہے, سیکریٹریز جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں, صدر سے اختلاف کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ہاں مختلف لوگ ہیں وزارتوں میں اور وہ اپنی اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں تو دس از سم تھنگ گڈ. یہ کوئی وہ مٹی کے بت نہیں ہے کہ خاموشی سے بیٹھے ہیں, جو اوپر سے کہہ دیا جائے گا وہ کریں گے. تو what is wrong with this, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. سر یہ اختلاف کی جو وجہ تھی شبر زیدی صاحب اور مشیر خزانہ کے درمیان, وہ وجہ یہ تھی کہ شبر زیدی صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو رپورٹ کریں, وہ فائنانس منسٹر یا فائنانس منسٹری یا ایڈوائزر فائنانس کو رپورٹ نہ کریں. یہی اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہوا. ڈفرینس آف اوپینین نہیں تھا, بلکہ یہ اختیار کی جنگ تھی. نہیں, یہ بات نہیں تھی. آپ دیکھیں رپورٹ, عمر حیات, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, شبر زیدی تو وزیر اعظم کی انیکسی میں رہتے تھے, وہ تو ہر وقت پرائم منسٹر کے ساتھ تھے, ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. پرائم منسٹر سے جن لوگوں کو ایکسیس ہے, حفیظ شیخ ہیں, شبر صاحب تھے, حماد اظہر کو پرائم منسٹر بہت پسند کرتے ہیں. بات یہ تھی سیدھی سی کہ جس وقت ان سے ریونیو کا محکمہ لیا تھا حماد اظہر سے واپس, تو یہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ دس از مائی ڈومین. وہ جو ہارون صاحب تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں بہت انڈیپینڈنٹ ہوں گا, لیکن آپ وزارت خزانہ کے انڈر ہی ہوں گے نا. تو یہ بیسیکلی اب ہر آدمی آگے کہے جی نہیں جی میں بہت انڈیپینڈنٹ ہوں گا, تو آپ نے سسٹم کسی نہ کسی نے تو اینڈ پہ آ کے شیٹ بنا کے جواب دینا ہے نا. تو پھر اگر آپ اس کو جواب دے نہیں ہیں تو کیسے وہ سر اس میں ایک نلائکی اور کوتاہی مجھے نظر آتی ہے, وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو شبر زیدی صاحب ہیں وہ چھٹیوں میں جب پہلی دفعہ گئے تھے تو تبھی اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے تھا, اتنا لمبا کھینچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کا فرق کیا پڑ رہا ہے, ہمارے اس کے بجٹ کے اوپر ہمارا اس کا ایشو آتا ہے. ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے ہیں, پہلے ہی حل کر دینا تھا مسئلہ. بیمار بھی تھے, دیکھیں میری بات سر, بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بیمار نہیں تھے. شبر صاحب بیمار بھی تھے, اس سے کوئی
نہیں وہ بیمار تھے، یہ بالکل یہ جن کو کہتے ہیں نا بہت سارے جو بیمار کہتے ہیں نہیں تھے، ان کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے. ان کا ڈفرنس آف اوپینین بھی تھا بٹ ہی واز سک آلسو، دونوں چیزیں تھی اور وہ اپنی انہوں نے وہ اس پریشر کو نہیں لے سکتے تھے. تو ہی اور میں آپ کو بتاؤں میں ہمیں بلایا تھا حفیظ شیخ صاحب نے 4-5 جرنلسٹوں کو، ہم انہوں نے کہا یار میرے وہ دوست ہیں اور میں کسی بندے کو نہیں لگانا چاہتا اس لیے کہ میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ریکور کر جائیں تو واپس آئیں. پھر جو خاتون ہیں جو ایکٹنگ تھی چیئرمین، ان کو انہوں نے پرماننٹ کیا، بہت عرصے کے بعد کیا، مہینوں انتظار کے بعد کیا کہ شبر زیدی صاحب واپس آ جائیں. تو آپ تھوڑا سا تو کریڈٹ دیں، یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا اب میں جو ایک مجھے اجازت، اگر آپ ایک اگلی پولیٹیکل سٹوری جو میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں، کل شہباز شریف صاحب کو بلایا نیب نے. مسلم لیگ کے بہت سارے وہ لوگ جو ایک پرانا نواز شریف صاحب کا بیانیہ جس کو نواز شریف صاحب خود بھی سوچ سکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، ان کی تو یہ خواہش ہے کہ کل نیب ان کو پکڑ لے، اس لیے کہ وہ شہباز صاحب ذرا تھوڑا سا اداروں کے حوالے سے کم بات کرتے ہیں، ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ایک مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ پھر کہتے ہیں یار یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں ویری انٹرسٹنگ جو سوال کیے گئے ہیں نیب نے، جو شہباز شریف صاحب سے سوال کیے ہیں. اب دیکھیں سوال آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس پہ پھر آپ اور رانا صاحب کمنٹ کر سکتے ہیں کہ 1998 سے 2018 کے دوران شہباز فیملی کے جو اثاثے ہیں 367 ملین سے بڑھ کر 549 ملین ہوئے. یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں بتا دیں. اچھا بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات 2005 سے وہ دیں اور 2005 سے 2007 کے دوران برکلے بینک سے جو قرض لیا ہے اس کی بھی تفصیل دے دیں. اچھا فیملی کو موصول ہونے والے تمام تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور 2008 سے 2019 کے دوران زرعی آمدنی کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ماڈل ٹاؤن 96H کتنے سال وزیر اعلیٰ کا کیمپ ہاؤس رہا. اب ان میں سے کوئی سوال مشکل تو نہیں ہے نا، آپ دے سکتے ہیں نا جواب. تو رانا صاحب شہباز صاحب کل ان کا جواب لائیں گے؟ دیکھیں سمیع صاحب، شہباز شریف صاحب میں کی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ کل پیش ہی نہ ہو. اگر وہ پیش ہوئے تو وہ ان سوالوں کے جواب کے لیے ٹائم مانگیں گے، لیکن زیادہ جو چانسز ہیں مجھے ان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ کل کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے درخواست جائے گی کہ انہیں اور وقت دیا جائے کرونا کی وجہ سے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں، لیکن سوالات بڑے آسان ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بڑے سادہ ہیں، نیب والے بھی دوست 300 اتنے ملین سے 500 اتنے ملین کیسے ہو گئی، یہ تو پینٹ ہے ان کے لیے. جو یہ 537 ملین یا یہ وہ چیزیں وہ تو ایک ڈکار میں کر جاتے ہیں پار. تو یہ پتہ نہیں انہوں نے اپنا کہاں سے وہ فگرز یہ لیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو شہباز صاحب کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو جائیداد ہے وہ 1 2 4 6 گنا نہیں، یہ سمیع صاحب کئی 100 گنا اثاثے بڑے ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو انہیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. لیکن کل ان کی کوشش ہے سلمان شہباز صاحب کے بھی اثاثہ جات میں کافی اضافہ ہوا ہے اور وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ واپس نہیں آ رہے. دیکھیں نا، اگر بندے کا دامن صاف ہو تو آ کے فیس کریں صورتحال کو. تو آپ کا خیال ہے کہ کل شہباز صاحب نہیں جائیں گے؟ نہیں، ان کی کوشش ہے. اب دیکھیں یہ خبریں یہی آ رہی ہے کرونا کے وہ ریزن بنائیں گے اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ حاضر نہیں ہیں. اگر وکیل اور کچھ لوگوں کی، ان کے ساتھیوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی اگر آپ نہ گئے تو پھر چیئرمین صاحب آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ کل. وہ تو پھر اگر جاری ہو گیا تو پھر تو گرفتاری سے کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں اب کل کیا کرتے ہیں. اگر وہ وارنٹ جاری ہو گئے تو پھر تو شہباز صاحب گرفتار ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے ڈیوائیڈڈ ہے نون، اور کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ شہباز صاحب دھر لیے جائیں. وہ لوگ ہیں جو نرم رویہ ہے شہباز صاحب کا اس کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ پھڈا بڑھنا چاہیے اور شہباز صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری اگر ہوگی تو پھر ان کوششوں کو بڑا دھچکا لگے گا کہ جی پوری قوم کو اکٹھا ہو کر کورونا کے خلاف لڑنا چاہیے اور جوائنٹ سیشن کی بات اور لیجسلیشن کی بات. تو ان کی یہ خواہش ہے کہ شہباز صاحب گرفتار ہو جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں اور وہ کل
سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ وہ نہ جائیں کسی وجہ سے، اور اگر جانا بھی پڑے تو وہاں پر جا کر تھوڑا سا ٹائم ان سے لے لیں، اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ جو گرفتاری ہے اس کو وہ اوائڈ کریں۔ چلیں سمیع صاحب، اب بالکل میں چاہوں گی آپ اس کا جواب